کام بنانے والا اللہ ہے، حفاظت کرنے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو حکومتیں چاہیں، جو ساری دنیا کے انسان چاہیں، جو ساری دنیا کے وزیر صدر چاہیں، وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ اللہ کون ہے؟ اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، ہے کون؟ اللہ خود اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ اللہ جب ارادہ فرماتے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے آسان بھی آسان، اللہ کے لیے مشکل بھی آسان، اللہ کے لیے ناممکن بھی آسان۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے، بیوی بانجھ، بوڑھی بھی بانجھ بھی، فرشتے نے خوشخبری دی کہ بیٹا ہوگا۔ حیران، میں بوڑھا ہوں، بیوی بانجھ اور بوڑھی، کیسے بیٹا ہوگا؟ تو جواب کیا دیا فرشتے نے، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا۔ تیرا رب یہ کہتا ہے جوانی میں اولاد دینا اور تندرست عورت کے اولاد پیدا کرنا میرے لیے آسان ہے، تو بڑھاپے میں اولاد دینا اور بانجھ عورت کے اولاد پیدا کرنا بھی میرے لیے کیا ہے؟ اور میں نے تمہیں پیدا کیا، تم کچھ نہ تھے۔ مریم علیہ السلام، فرشتے نے خوشخبری دی کہ بیٹا ہوگا۔ حیران، ولم یمسسنی بشر، اور مجھے تو کسی مرد نے چھوا نہیں، بیٹا کیسے ہوگا؟ تو جواب کیا تھا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين، تیرا رب یہ کہتا ہے جیسے خامن کے ذریعے اولاد دینا میرے لیے آسان ہے نا، بغیر خامن کے اولاد دینا میرے لیے کیا ہے؟ آسان ہے۔ اللہ کے لیے سب کچھ آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ تو جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، تو ہم کیا کریں؟ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، ہم اللہ کی طرف دوڑ لگائیں۔ ہمارا مطلوب اللہ ہے، ہمارا مقصود اللہ ہے، وہ ہے عزت دینے والا، وہی ہے ضرورتیں پوری کرنے والا، وہی ہے پریشانیوں سے بچانے والا۔ وہ جو چاہے کرے، یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ جسے چاہے بیٹے دے اور جسے چاہے بیٹیاں دے، اور جسے چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے، اور جسے چاہے نہ بیٹا دے نہ جو چاہے کرے۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے بادشاہ دے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس سے چاہے بادشاہ چھین لے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے عزت دے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے ذلیل کر۔ اللہ کے ہنستے ہوئے کو رلا سکتا ہے اور روتے ہوئے کو ہنسا سکتا ہے، اور بادشاہ کو قیدی بنا سکتا ہے اور قیدی کو بادشاہ بنا سکتا ہے، اور غنی کو فقیر بنا سکتا ہے اور فقیر کو غنی بنا سکتا ہے، آسان کو مشکل کر سکتا ہے، مشکل کو آسان کر سکتا ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہی ساری کائنات کے نظام کو چلا رہا۔ الا لہ الخلق والامر، کان کھول کے سنو کہ پیدا کرنے والا بھی اللہ اور امر بھی اللہ ہی کا چلتا ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ اس اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کامیابی کس کا نام؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ مال کا مل جانا کامیابی نہیں، چیزوں کا مل جانا، عہدوں کا مل جانا، حکومتوں کا مل جانا، یہ کوئی کامیابی نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کامیابی کس کا نام؟ اللہ کو راضی کرنا۔ کامیابی کس کا نام؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کی ماننا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ رسول کی بنے گا، جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ اللہ کو پا لینا اور اللہ کو راضی کر لینا اور اللہ کو ساتھ لے لینا، اور سب سے بڑی ناکامی انسان کی اللہ کو کھو دینا اور اللہ کو ناراض کر دینا اور اللہ کا ساتھ نہ ہونا، یہ ہے سب سے بڑی ناکامی۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں، یہ جماعتوں کا پھرنا، یہ گاؤں گاؤں بستی بستی جانا، یہ ہر مسجد میں جماعت کا ہونا، ہر مسجد میں مشورہ ہونا، مسجد میں محلے میں محنت کا ہونا، گھر گھر گلی گلی، ہر دکاندار، ہر مزدور زمیندار، ہر شخص تک پہنچنا، پیار محبت اور نرمی سے یہ بات سمجھانا، خود بھی سمجھنا، او بھائی اللہ کو راضی کر۔